یہ بغیرتی ہوتی ہے. بات سنیں کڑوی ہوگی لیکن فائدہ مند ہوگی. دل میں نے دکھایا آپ کا. میرا بیٹا قبر پہ کھڑے ہو کے کہتا میرے ابا کی جو غلطی ہو معاف کر دی جائے. قبر کہتی ہے تو آج کہہ رہا ہے معاف کر دیا جائے. مجھے وہ دن یاد ہے جب اس نے زمین پہ ٹھوکر مار کے کہا تھا ہے کوئی میرے مقابلے کا. اس دن میں نے چیخ کے کہا تھا ایک دن آ میرے سینے میں تجھے تیری اوقات دکھاؤں گی. آج میرا دن آیا ہے. تم کہتے ہو کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معاف کر دیا جائے. آج اسے بخشا نہیں جانا ہے. اسے موقع ملا تھا اپنے جیتے جی اس کو ہاتھ اٹھانے تھے. اپنی زندگی میں اس نے ان لوگوں سے معافی مانگنی تھی جن کا اس نے دل دکھایا تھا. ان کے آگے اس کو جھکنا تھا جن کو اس نے برسر عام ذلیل کیا تھا. جن کے آگے کھڑے ہو کے کہتا تھا تیری اوقات کیا ہے میرے سامنے, اے کوئی میرے مقابلے کا. آج زمین چیخ کے کہہ رہی ہے تمہارے کہنے سے کچھ نہیں ہونے والا. آج اسے اس کی اوقات یاد دلائی جائے گی. او بھائی اس سے پہلے کہ سانسیں بند ہو جائیں, اس سے پہلے کہ آنکھوں پہ لوگ ہاتھ رکھیں, اس سے پہلے کہ دھڑکنیں رک جائیں, اپنے جیتے جی اپنے روٹے ہوئے بھائیوں کو مناؤ. جنہیں دکھ دیا ہے ان سے معافی مانگو. جن کا حق مارا ہے ان کا حق دے کے جاؤ تاکہ کوئی قبر پہ کھڑے ہو کر کے معافی مانگے نہ مانگے قبر خود آواز دے کے کہے کوئی ہاتھ اٹھاؤ نہ اٹھاؤ کرم ایسے کر کے آ رہا ہے یہ مجھے بھی پیارا ہو گیا ہے مدینے والے کو بھی پیارا ہو گیا. ایسے ہی زندگی گزارو آپ اپنی. ہوتا کیا ہے مفتی صاحب ہماری ماں بہنیں برا نہ ماننا ہر گھر کی کہانی ہے. یہ نہیں کہا مجھ سے مفتی ناظم صاحب نے کہا ہو یا کسی عام آدمی نے اور کہہ دیا ہو کہ آپ کو ذرا یہ بات کرنی ہے. یہ ہر گھر کی کہانی ہے. میری ماں بہنیں بھی اس بات کو غور سے سنیں. جب تک شوہر زندہ رہتا ہے نا تو اتنا ذلیل کر دیتی ہیں اسے کہ بیچارہ مرنے پہ مجبور ہو جاتا. اور بیوی پوری زندگی پھوٹے منہ سے یہ نہیں کہتی میری غلطی ہو گئی ہو تو معاف کر دو. جیسی مر گیا اب نوچ لے گی معاف کر دو معاف کر دو. اب کپڑوں کو لپٹنے سے کیا فائدہ, اب کپڑوں کو نپٹنے سے کیا فائدہ. میری قوم کی بیٹیوں ذرا کان کھول کے سنو. آج نہ کوئی نواب کی بیٹی ہے نہ کوئی بادشاہ کی بیٹی ہے. عام طور پر کسان کی بیٹیاں کسان کی بہنیں, مزدور کی بیٹی مزدور کی بہن ہے. کبھی تاریخ اٹھا کر کے دیکھو موت اتنا بڑا سانحہ ہے. یہ کسی دروازے سے خالی نہیں لوٹا فرشتہ. جس دروازے پہ آیا کہ کسی کو لے کے گیا ہے, جس دروازے پہ آ گیا ہے کسی نہ کسی کو ساتھ لے کر کے گیا ہے. آج ہوتا یہ ہے مرنے کے بعد شوہر سے معافی مانگی جاتی ہے. کاش اس کی زندگی میں معافی مانگ لی ہوتی, جیتے جی معافی مانگی ہوتی. آؤ جینے کا طریقہ کیا ہے پوچھو نبی کی بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ حضرت فاطمہ زہرا سے. جب وصال کا وقت آیا ہے آپ نے صبح اٹھنے کے بعد پورے گھر کے اندر صفائی کی. حضرت علی اندر آئے, کیا دیکھتے ہیں پورے گھر میں حضرت فاطمہ صفائی کر رہی ہے. دیکھ کے مسکرا دیتے ہیں لگتا کہ خاتون جنت کی طبیعت درست ہو گئی ہے. حضرت فاطمہ زہرا نے کہا تھا اے علی میں نے سارے کپڑے دھل دیے ہیں, آپ کے سر پہ جو عمامہ ہے یہ باقی رہ گیا ہے یہ بھی دے دیجئے گا. حضرت علی نے وہ بھی اتار دیا. اس کے بعد شہزادوں کو غسل دیا. دینے کے بعد جب سرما لگایا بالوں میں تیل ڈالا رونا شروع کر دیا بیٹوں کو دیکھ کر کے. حضرت مولا کائنات نے کہا تھا فاطمہ خیر تو ہے آج سے پہلے بھی بیٹے نہلائے ہیں لیکن کبھی آنسو نہیں بہائے. آج سے پہلے بھی بیٹوں کو دولہا بنایا ہے لیکن کبھی آنکھ میں آنسو نہیں آئے. خاتون جنت بتا تو سکی آج رونے کی وجہ کیا ہے. خاتون جنت کہتی ہے اے علی آج تہجد پڑھنے کے بعد میں فجر کے انتظار میں مصلی پہ بیٹھی تھی, میری آنکھ لگی خواب میں میرے مصطفیٰ تشریف لائے تھے. آنے کے بعد کہا تھا اے میری فاطمہ تو نے 6 مہینے میری جدائی میں گزارے گئے. فاطمہ وقت آ گیا ہے اب تو مجھ سے ملاقات کرنے والی ہے. کہا علی بابا آئے تھے اور کہہ کے گئے تھے اے فاطمہ تجھے سحری علی کے دسترخوان پہ کھانا ہے اور افطار محمد کے دسترخوان پہ کرنا ہے. کہا علی بابا آئے تھے مجھے دنیا سے جانا ہے میرا وقت آ گیا ہے. حضرت علی کی آنکھ میں آنسو آ گئے. ماں نے بیٹوں کو تیار کیا, کہا جاؤ نانا کے مزار پہ سلام کر کے آؤ. جب شہزادے نکل جاتے ہیں اب سن میری بیٹی قوم کی شہزادی ہو, اب سینے پہ ہاتھ رکھ کے میری بات سننا. خاتون جنت کون ہے جن کے بارے میں میرے نبی نے کہا تھا میری بیٹی وہ ہے جس کو رب نے جنتی عورتوں کا سردار بنایا ہے. یہ وہ خاتون
खातून जन्नत है जिनके बारे में नबी ने कहा था फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, ये वो खातून जन्नत है। अल्लाह अकबर, जिनके लिए जन्नत से जिब्रील जोड़े लेके आते रहे हैं, ये वो खातून जन्नत है जिनके दस्तरखान पर जन्नत का खाना मिलता रहा है। अल्लाह अकबर। हजरत सैयदा फातिमा ने कहा था अली आज कुछ मांगना चाहती हूँ। वो फातिमा जिसने पूरी जिंदगी शोहर से कुछ नहीं मांगा, आज कहती हैं कुछ मांगना चाहती हूँ। अली भी खुशी से मचल जाते हैं, फातिमा मांगो तो सही। कभी कुछ मांगा ही नहीं। एक दिन सेब मांग, एक दिन अनार मांगा था, वो भी किसी साइल पे चला गया था। मांगो ना आमीना, मांगो ना फातिमा क्या मांगना चाहती हो। तो सुने मेरी बेटियों, हजरत फातिमा ने हजरत अली का हाथ पकड़ा, सहन से अंदर आई, बिस्तर पर बैठी अपनी झोली फैलाई, कहा अली एक हाथ से जरा तुम इस मेरे दामन को पकड़ो, दूसरे हाथ अपने हाथ में खातून जन्नत का लिया। हजरत अली का हाथ खातून जन्नत ने अपने हाथ में लिया, कहा अली आज जो मांगोगी दिया जाएगा, मांग फातिमा क्या चाहिए। खातून जन्नत ने कहा था, सुने जरा गौर से, कहा था अली मुझसे कोई गलती हो गई हो तो माफ कर दिया जाए। इतना सुनना था, चीख निकल गई हैदर कर्रार की, शेरे खुदा फूट फूट के रोने लग गए। फातिमा क्या बात कह रही हो। कहा अली पूरी जिंदगी इतनी आपके साथ गुजारी है, आज तक आपने इतने कामों का हुक्म दिया मुझे याद तो नहीं, लेकिन हो सकता है कभी आपने मुझको खाने का हुक्म दिया हो, मैंने देर कर दी हो, कपड़े धोने का ऑर्डर दिया हो, मुझसे ताखीर हो गई हो, किसी काम का हुक्म दिया हो, मुझे देर हो गई हो, ए अली जाने अनजाने में कोई तकलीफ पहुंची हो तो माफ कर दिया जाए। हजरत अली की आंख में आंसू, कहने लगे शहजादी सरवरे कौनैन हो, ए फातिमा तुम नबियों के सरदार की बेटी हो, ए फातिमा तुम्हें तो शहजादी की तरह रखना चाहिए था, पूरी जिंदगी मेरे घर के अंदर फाके के साथ गुजारी, आज तक शिकवा नहीं किया, फातिमा माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। कहा नहीं अली ऐसा ना बोलिए, मैं बीवी हूं, आप मेरे सरताज हो, मुझे डर लग रहा है कहीं कयामत के दिन मुस्तफा के आगे रुसवा ना होना पड़ जाए, ए अली मेरी खता माफ कर दी जाए। अल्लाह अकबर, वो नबियों की सैयदुल अंबिया की बेटी होकर के हजरत अली से जीते जी माफी मांग रही है। आज 24 घंटे शौहर की नाफरमानी करने वाली एक बार शौहर से नहीं कहती है कि कोई गलती हो गई हो तो माफ कर दिया जाए, जब मर जाता है तब कपड़े नोचना शुरू करती है। ए मेरी बहन, अब कपड़े नोचने से कोई फायदा नहीं है, अब हिसाब किताब का दफ्तर, अब अमल का दफ्तर बंद किया जा चुका है, अब ये कयामत में खोला जाएगा। माफी मांगनी थी तो कभी शाम को बैठा के माफी मांगती, कभी सुबह को उठा के माफी मांगती, कभी पानी दे के माफी मांगती, कभी खाना खिला के माफी मांगती। खुदा की कसम मेरे नबी ने फरमाया जो औरत इस हाल में दुनिया से जाए उसका शौहर उससे राजी है, अल्लाह उसके लिए कब्र में जन्नत के दरवाजे खोल दिया करता है। हम तो माफी भी तब मांग रहे हैं ना जब काम खत्म हो गया। भाई जीते जी माफी मांगो, किसी का दिल दुख गया है ना, अपनी जिंदगी में रफा दफा कर लो, बड़ा मसला है, बड़ा मसला है। अगर समझ में आ जाए ना हुकूक क्या चीज है। याद है ना तारीख, मेरे नबी ने जब आखिरी खुतबा इरशाद फरमाया था जुमे के दिन में, और आका करीम ने फरमाया था ना, एक दिन फरमाया था बिलाल सारे लोगों को खबर कर दो कि मैंने बुलाया है। जब मदीने में ये आवाज गूंजी हुजूर बुला रहे, एक एक बच्चा निकल के आ गया था, एक एक बच्चा, और फिर हुजूर ने कहा था बताओ मैंने खुदा का पैगाम तुम तक पहुंचाया कि नहीं। सबने कहा था बेशक। उसके बाद आका करीम के जो जुमले थे जिनका मफहूम ये है, मेरे नबी ने फरमाया था लोगों मैं अपने रब से इस हाल में मुलाकात करना चाहता हूं कि मुझ पे किसी का जर्रा बराबर भी हक ना हो। किसने कहा था? नबियों के इमाम ने खड़े होके कहा था जिसका मुझ पे हक है वो ले ले। सन्नाटा था, एक बंदे ने खड़े होके कह दिया था या रसूल अल्लाह मेरा हक है। मेरे नबी ने फरमाया क्या? कहा हुजूर एक बार आप सफ़े सीधी फरमा रहे थे, आपके हाथ में दुर्रा था, कोड़ा था, वो मेरे लग गया था, मुझे उसका बदला चाहिए। सोचे तो सही, मेरे हुजूर ये निज़ाम कायम कर रहे हैं ज़मीन पे, ये निज़ाम कायम कर रहे हैं कि मुझ पे किसी का हक हो तो ले लिया जाए।
مجھ پہ کسی کا حق تو لے لیا جائے. اور یہ نظام قائم کیا میرے نبی نے. کھڑے ہو گئے, یا رسول اللہ میرا حق ہے. اتنی بات کہی نا تو حضور نے فرمایا کیا حق ہے؟ آپ کا کوڑا میری کمر پہ لگا تھا. تو نبی نے فرمایا اپنا بدلہ لے لو. کہنے لگے وہی کوڑا چاہیے جو اس دن لگا تھا. انصاف دیکھیے, انصاف دیکھیے. میرے نبی نے فرمایا سلمان جی یا رسول اللہ, کہا جاؤ میری بیٹی کے گھر چلے جاؤ, ان کے گھر پہ وہ کوڑا رکھا ہوا ہے, لے کے آؤ. حضور کو بخار اتنا تیز تھا کہ ہاتھ چہرے پہ نہیں رکھا جاتا تھا. یہ ان دنوں کی بات نہیں کر رہا ہوں جن دنوں میں حضور صحت مند تھے, اس دن کی بات کر رہا ہوں جب حضور کی وفات کا وقت آیا تھا. اتنی تیز بخار تھا, ہاتھ متھے پہ نہیں رکھا جاتا تھا. ہاں حضور نے فرمایا لے اپنا بدلہ. اور جب سلمان فارسی خاتون جنت کی چوکھٹ پہ گئے, کون ہے؟ کہا سلمان آیا ہے. کہا کیوں؟ کہا وہ جو کوڑا آپ کے پاس ہے حضور کا وہ دے دیا جائے. سلمان چچا اس کوڑے کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ جب انہوں نے بتایا کہ حضور نے اعلان کیا مجھ پہ کسی کا حق ہے تو وہ لے لے. کہا ایک صحابی ہے وہ اپنا بدلہ لینا چاہتے ہیں, کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا انہوں نے کہا حضور کے ہاتھ سے ان کی کمر پہ کوڑا لگا تھا, آج وہ اس کوڑے کے ذریعے اپنا بدلہ لیں گے. بیٹی تو بیٹی ہوتی, تڑپ گئی. کہا ٹھہرو. اندر گئی, شہزادے چٹائی پہ سو رہے تھے, اٹھایا, کوڑا ہاتھ میں لیا. لینے کے بعد فرمایا جاؤ شہزادو تم سو رہے ہو, کسی نے نانا سے کوڑے کا بدلہ مانگ لیا ہے. تمہیں پتہ ہے نا میرے بابا کی طبیعت خراب ہے, کوئی بھی قیمت دینی پڑے شہزادو قیمت ادا کر دینا, ایک کوڑا میرے بابا کے بدن پہ نہیں لگنا چاہیے. شہزادے آ گئے تھے, بات طویل ہو جائے گی, میں بس بتانا یہ چاہتا ہوں حضور نے اس دن انصاف قائم کیا. کوڑے آ گئے, کوڑا بھی آ گئے, شہزادے آ گئے. کہنے لگے سلمان چاچا بتاؤ نا وہ کون ہے جو ہمارے نانا سے بدلہ لینا چاہتا ہے. اشارہ کیا اوکاشا کی جانب, دوڑ کے ہاتھ پکڑ لیا. کہنے لگے چچا ایک کوڑے کے بدلے میں 100 مار لو لیکن ہمارے نانا کو دکھ نہ دو. معاملہ کچھ اور تھا اس دن. سارے صحابہ نے گریہ وزاری کی. کہا حضور جب کوڑا لگا تھا میرا بدن بنا کپڑے کا تھا, قمیص اتارے, حضور نے کرتا اتار دیا. ابھی صحابہ کو نہیں معلوم کیا ہونے والا ہے لیکن انصاف قائم کیا جا رہا ہے. حضور نے جیسی کرتا اتارا نا, اوکاشا نے کوڑا پھینکا, حضور کے بدن سے لپٹ جاتے. یا رسول اللہ میری اوقات کہ میں آپ سے بدلہ لوں؟ میں نے تو سنا تھا جو آپ کے بدن سے لگ جائے گا وہ جنتی ہو جائے گا, جو آپ کے بدن سے لگ جائے گا وہ جنتی ہو جائے گا. پھر میرے نبی نے کہا جسے جنتی کا چہرہ دیکھنا ہو وہ میرے اوکاشا کا چہرہ دیکھے. بھائی انصاف قائم کیا میرے نبی نے, انصاف قائم کیا. آج انصاف نہیں ہے. آج بیٹوں سے گزارش ہے, ہر بیٹے سے. آج نزاکت بھائی کے بچوں سے بات نہیں کر رہا ہوں, صرف سارے بیٹوں سے بات کر رہا ہوں. کئی بار ایسا ہوتا ہے نا باپ کے بعد بیٹیاں بڑی یتیم ہو جاتی. یتیم تو بیٹے بھی ہو جاتے لیکن بیٹیاں بڑی والی یتیم ہو جاتی ہیں, اس لیے کہ باپ کے انتقال کے بعد باپ کی جائیداد کے مالک بیٹے بنے رہتے ہیں لیکن اکثر بیٹیوں کو لاوارث بنا دیا جاتا ہے. اکثر بیٹیوں کو لاوارث بنا دیا جاتا ہے اور اسی جائیداد پہ سانپ بن کے بیٹھنے والے کل جب بیماری آتی ہے یا برکتیں اڑ جاتی ہیں پھر کہتا دعا کرو برکت نہیں ہو رہی ہے. خدا کی قسم کسی کا بچانے سے دولت نہیں آتی ہے بلکہ کسی کا حق اسے کھلانے سے برکتیں اللہ عطا فرمایا کرتا ہے. اکثر ہوتا کیا ہے, برا نہ ماننا یہ بھی بات کڑوی ہے, اکثر ہوتا ہے یہ باپ کے انتقال کے بعد بھائی بہنوں کو چھوڑ دیتے. کئی بار بھابیاں بڑی ایکٹیو ہو جاتی ہیں. بھابیاں اگر بہن آ جائے نا کہتی لو چلی آئی کل موئی, آج پھر آ گئی, 8 دن پہلے تو آئی تھی. یہاں تک بدتمیزی دیکھی ہم نے, کتنی بہنوں کو دھکا دے کے دروازے سے ہٹا دیا جاتا ہے. تجھے کیا لگتا ہے یہ روٹی کھانے آئی ہے, یہ تجھ سے پیسے لینے آئی ہے, یہ بیٹی ہے باپ کی. سنو بیٹی والے میری بات کا احساس کریں گے, بیٹیوں کو دولت پیاری نہیں ہوتی ہے, بیٹیوں کو باپ کی صورت پیاری ہوا کرتی ہے. وہ جو آیا کرتی ہے نا باپ کے بعد وہ بھائی سے دولت لینے نہیں آتی,
ایسا نہیں اس کے گھر روٹی نہیں ہے، اللہ نے اس کے نصیب سے وہاں بھی بہت دیا ہے، لیکن یہاں کیوں آئی ہے؟ جب اسے یاد آتی ہے نا باپ کی تو سوچتی ہے چلو ایک پیڑ میرے باپ نے اپنے ہاتھ سے لگایا تھا، اس کے سائے میں بیٹھوں گی تو باپ کی محبت کی ٹھنڈی ہوائیں آنا شروع ہو جائیں گی۔ ایک کمرہ تھا میرے باپ کا بنایا ہوا، کبھی وہ اس میں بیٹھا کرتا تھا، ایک دیوار تھی جس کی بنیاد میرے باپ نے رکھی تھی، ایک تکیہ ہے میرے باپ کا، ایک بستر ہے میرے باپ کا۔ جب بیٹیاں اپنے باپ کے گھر آتی ہے، بھائیوں کی جائیداد لینے کے لیے نہیں، روٹی لینے کے لیے نہیں، بلکہ باپ کی دہلیز پر اس کی یادوں کو دیکھنے کے لیے آتی ہے، تاکہ اس کے بستر کو دیکھیں تو کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے، اس کے ہاتھ کے لگائے ہوئے پودے کو دیکھیں تو روح کو تازگی مل جائے۔ اس لیے بیٹی آیا کرتی ہے، اے میری بہن، میری قوم کی شہزادی ہو، اگر کسی گھر کی بہو بنو تو کسی بیٹے کو بہن سے جدا نہ کرنا، بھائی کو بہن سے علیحدہ نہ کرنا۔ اگر یہ چاہتی ہو تمہیں دنیا میں بھی سکون بنے، آخرت میں بھی سکون ملے، اگر ننگے آیا کرے چہرہ نہ بگاڑا کرو، ان کے آگے سے دسترخوان نہ ہٹایا کرو، بلکہ انہیں دیکھ کے مسکرا دیا کرو۔ اور بھائیوں سے کہوں گا، باپ کا انتقال ہو گیا ہے، بہن کو 1 مہینہ ہو گیا ہے، لگا گاڑی میں چاہی، اڑ کے چلا جا بہن کے دروازے پہ، اس سے جا کے کہتے 1 مہینہ ہو گیا تجھے نہیں دیکھا، بڑی یاد آ رہی تھی، خدا کی قسم بہن رونا شروع کر دے گی، وہ کہے گی آج تیرے لہجے میں مجھے باپ کا لہجہ نظر آ رہا ہے، تیرے پیار میں آج باپ کا پیار نظر آ رہا ہے۔ اس لیے کہ جب 8 دن میں نہیں آتی تھی، میرا باپ تو لاٹھی کے سہارے چل کے میری چوکھٹ تک آتا تھا اور کہتا تھا بیٹی 8 دن ہو گئے تجھے نہیں دیکھا تو دل نہیں لگ رہا تھا۔ اور یار جب باپ چلے جایا کریں، بیٹیوں کی دروازوں پہ جایا کرو، بہنوں کے گھر پہ چلے جایا کرو، اگر وقت آیا کرے ان کو بلایا کرو، اگر یہ خود چل کے آیا کرے تو تجھے پتا چل جائے میری بہن آنے والی ہے تو دروازے سے 10 قدم آگے نکل کے آ جا، بہن کو آتا دے، ہاتھ پھیلا دے، مسکرا کے استقبال کر، ایسے مسکرا دے جیسے باپ مسکراتا تھا۔ خدا کی قسم جب بیٹی تیرے چہرے کو دیکھے گی، تیرے چہرے کے اندر اسے بھائی کا چہرہ بھی دکھائی دے جائے گا، باپ کا چہرہ بھی دکھائی دے۔ بھائی اللہ آپ کو سلامت رکھے، باپ کے بعد کبھی بہنوں کو لاوارث مت ہونے دینا۔ اور سنو وظیفہ میں بتا کے جا رہا ہوں، جب گھر میں برکت نہ ہو، بہن ہو بیٹی ہو، بیٹھا کبھی آگے وہ بیٹھا کے ہاتھ اٹھا کہ مالک اس بیٹی کے صدقے میں رزق کے دروازے کھول دے، تیرے ہاتھ اٹھیں گے۔ میرا ایمان کہتا ہے اگر تو نے سچے دل سے بیٹی کی خیرات مانگ لی، ہاتھ نیچے آنے سے پہلے اللہ عرشوں سے تیرے رزق کا انتظام فرما دے۔ لیکن یہ ہماری ناکامی ہے، قسمت، کیا کہیں ہم اپنے آپ کو، ہم باپ کے انتقال کے بعد ایسے ہو جاتے ہیں جیسے اب ہمارا کسی سے کوئی رشتہ ہی نہیں ہے، تعلق نہیں ہے۔ ہم بیٹی والے لوگ ہیں، جن جن کے گھر میں بیٹی ہیں خدا کی قسم جانتے ہیں، اللہ نے بیٹے بھی دیے بیٹیاں بھی دی ہیں، لیکن جتنا پیار بیٹی کرتی ہے اتنے بیٹا نہیں کیا کرتے۔ ہاں ہمارا رات دن کا سفر کر کے گھر آنا ہے، بیٹا دوڑ کے نہیں آتا، بیٹی پہلے دوڑ کے دروازے کے باہر آ جاتی ہے۔ کیوں؟ اللہ نے بیٹی کے اندر پیار رکھا ہے۔ بھائی بنیے، جلاد نہ بنیے، کسائی نہ بنیے۔ اور یہ جو رواج چل رہا ہے نا جہیز کا، میں تو کہتا ہوں اگر ہم صرف بہن بیٹیوں کو ان کا جو شریعت نے حق رکھا ہے نا مالیت میں وہ دینا شروع کر دیں تو جہیز کی لعنت کا جنازہ ہی نکل جائے گا۔ مروجہ جہیز جو آج کل چل رہا ہے، کوئی نہیں مانگے گا یار تم سے گاڑی، تم اپنی بیٹیوں کو حق دو، دوسروں کی بیٹیاں تمہارے گھر میں اپنا حق لائیں گے، پھر اللہ برکت عطا فرمائے گا۔ لیکن ہمارے تو حالات ایسے ہیں، اگر بھانجا بیمار ہو جائے فون بند کر لیتے ہیں، کہیں بہن فون کر کے پیسے نہ مانگ لے، بہنوئی بیمار ہو جائے تو ہم تو کہہ دیتے ہیں بیٹے سے کہہ دے ہم گھر پہ نہیں ہیں۔ کیوں؟ ایسے زندگی گزرے گی؟ یہ اسلامی درس ہے؟ نہیں، دروازے پہ بہن آ کے کھڑی ہو جائے نا تو پھر دروازے کھول دیا کرو، کبھی پھر مالک نہ بنا کرو، 2 منٹ کے لیے کہہ دیا کر بہن کل بھی تو مالک تھی آج بھی تو مالک، کیا چلا جائے گا؟ اتنی غیرت بہن کو بھی آتی ہے، تیری بیوی کا زیور اتار کے نہیں لے جائے گی،
تیری کٹیاں خالی نہیں کر لے گی، تیرا بینک اکاؤنٹ خالی نہیں کر دے گی. تجھے دو جملے کہنے، کل بھی تو مالک تھی، آج بھی تو مالک ہے. خدا کی قسم ادھر بغل مسکرائے گی، گنبد خضرا میں مدینے والا مصطفیٰ مسکرانے لگا. ہمیں تو اس کی رحمت ہی لوٹنا نہیں آیا. ہم نے تو ستم کیا بہنوں پر، ستایا. رشتے نبھانے کی عادت ڈالو. میرا کریم نبی آیا نا، اس نے رشتوں پہ بڑا زور دیا اور ایسے رشتے نبھا کے دکھائے کہ کوئی نبھا نہیں سکتا ہے، کوئی نہیں نبھا سکتا ہے. آج بہن مجبوری لے کے آ جائے تو بھائی چہرہ بگاڑ کے کہتا آ جائیے، کل کہہ دیتی تو میں 1 لاکھ بھی دے دیتا. بے کوے، تجھے دینا ہوتا تو آج بھی دے سکتا تھا. یہ جو کہتے ہیں نا 1 دن پہلے مانگ لیتے، مہا مکار ہوتے. بھائی ہماری مانگنے سے 1 دن پہلے کلفی ہو گئی تیرے گھر میں، مت دو، صاحب کہہ تو نہیں دینا، جھوٹ کیوں بول رہا ہے؟ بہن مانگ لے، بھیا طبیعت خراب ہے، دوا کا پیسہ نہیں ہے. ارے پگلی تو نے اب فون کرا، ابھی لے گیا بھورا پیسے. ہاں ابھی لے کے چلا گیا بھورا، تھوڑی دیر پہلے فون کر دیتی تو میں کیا کروں؟ چل پگلی چل ٹھیک ہے، تو دیکھ پھر میں دیکھتا ہوں. یہ کہہ کے بات ختم کر دی. یہ رشتے ہوتے. چل مدینے والے کی چوکھٹ پہ حضور ہیں. میں ابھی سگے رشتے کی بات نہیں کرتا، ایک دور کے رشتے کی بات کرتا ہوں. حضور ایک دن صحابہ کی محفل میں بیٹھے، تھکے تو نہیں ابھی؟ ذرا کہہ دیں یا رسول اللہ. اللہ سلامت رکھے نوجوانوں. میں اکثر نوجوانوں سے گفتگو اس لیے کرتا ہوں کہ یہ مفتی صاحب نوجوان ہمارے دین کا مستقبل، دین کا مستقبل ہے. انشاءاللہ دین کی ذمہ داری آنے والے دور میں انہی کے کندھوں پہ آنی ہے. جتنے دین کے ستون مضبوط ہوں گے اتنا دین ہمارا مضبوط ہوتا چلا جائے گا. اس لیے میں نوجوانوں سے زیادہ گفتگو کرتا ہوں. اور ایسا نہیں ہے، اللہ سلامت رکھے، کوئی نوجوان کہیں سے چل کے آیا، کوئی کہیں سے چل کے آیا، ہاتھ بھی ٹھنڈے، مسافہ بھی ہوا. میں نے پوچھا بھی، کسی نے کہا بھی آ رہے ہیں، کسی نے کہا دور سے آ رہے ہیں. یہ بتاؤ، لوگ کہتے ہیں کہ جوان دین سے دور ہو رہا ہے، یہ حضور کا عشق نہیں ہے؟ جتنے چہرے نظر آ رہے ہیں ان میں زیادہ تر نوجوانوں کے چہرے نظر آ رہے ہیں. کل بھی نوجوان حضور سے کثرت سے پیار کرتے تھے اور آج بھی کثرت سے پیار کرتے. اور ایسا نہیں، تبدیلی آئی ہے، چینجنگ ہوئی ہے. جو لوگ کہتے ہیں جلسوں سے فرق نہیں پڑا نا، وہ غلط کہتے ہیں. ہم سے ہزاروں نوجوانوں کے فون آ کے انہوں نے کہا جب سے گفتگو سنی ہے میں نے کسی بیوہ سے نکاح کیا. کوئی کہتا میں نے بنا جہیز کے نکاح کیا ہے، کوئی کہتا میں نے بنا ڈیمانڈ کے نکاح کر لیا، کوئی کہتا میں نے فلاں کے اپنی بیٹی کے ساتھ 4 غریب بیٹیوں کی شادیاں کرائی ہے. تو دل ٹھنڈا ہوتا ہے، فرق پڑا ہے. ایسا نہیں ہے. جو نوجوان رات و دن گانے سنتے تھے آج اللہ اور اس کے رسول کی نعتیں سن رہے ہیں. یہ تبدیلی کیسے ہو گئی؟ تم ان کی محفل میں بیٹھنے لگ گئے، مدینے والے کی نظر تم پہ ہونے لگ گئی ہے. اور جس پہ حضور کی نظر ہو جائے اس کی دنیا بھی بدل جاتی ہے، آخرت بھی بدل جاتی ہے. ہاں ورنہ میری کیا اوقات، مفتی صاحب کیا، زبیر بھائی کا، کس کی کیا اوقات جو کسی کو بدل دے؟ دور تو اتنا سخت ہے، بیٹا باپ کی سننے تیار نہیں، ہماری کون سنے گا؟ یہ جو بیٹھے ہوئے ہو نا، ہماری وجہ سے نہیں، مدینے والے نے بٹھا رکھا ہے. اللہ کا شکر ادا کرنا اس بات پہ بھی، اللہ کا شکر ادا کرنا. حضور کی محفل سجی ہے، صحابہ فرماتے ہیں حضور بیٹھے تھے، اچانک اٹھے اور دوڑ لگا دی حضور نے، بغیر کہے چلے گئے. صحابہ فرماتے ہیں ہمیں تو ڈر رہتا تھا، دشمن کا دور تھا، لوگ مخالفت میں رہتے تھے. بولے ہم نے جب حضور بغیر کہہ گئے، ہم نے بھی پیچھے پیچھے دوڑ لگا دی. کہا حضور ہماری نظروں سے غائب ہو گئے، ہم کیسے تلاش کرتے؟ صحابہ پھر بتاؤ کیسے ڈھونڈا؟ کہنے لگے پھر ہم نے اپنی سانسیں تیز کر لی، جدھر جدھر سے خوشبو آتی جاتی تھی ہم راستے ادھر کے اختیار کرتے جاتے تھے. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے کوچے بسا دیے. کہا جدھر سے خوشبو آتی تھی ادھر چلے جاتے تھے. کہنے لگے خوشبو لے کے آ گئی ہمیں غریب کے دروازے پہ. توجہ ہے، ایک غریب کے دروازے پہ محبوب کھڑے ہیں، ہم بھی جا کے کھڑے ہو گئے. حضور فرماتے ہیں دروازہ کھٹکھٹایا، حضور نے، صحابہ کہتے ہیں اندر سے ایک بچی کی آواز آئی، کون؟ حضور نے فرمایا تیرا بھائی. اس نے کہا میرا کوئی بھائی نہیں. حضور نے فرمایا تیرا باپ. اس نے کہا میرا کوئی باپ نہیں. حضور نے فرمایا تیرا قریبی. اس نے کہا میرا کوئی قریبی نہیں. پھر حضور نے فرمایا دروازہ تو کھول. جب بچی نے دروازہ کھولا حضور اندر گئے، بچی رو رہی تھی. میرے محبوب فرماتے ہیں بتا کیا تو نے اپنے بھائی کا نام لے کے آواز نہیں دی تھی؟ وہ ایک کمرے کے اندر اور حضور صحابہ کی محفل میں، کئی گلیاں مڑ کے حضور گئے.
صحابہ کہتے ہیں اچانک حضور اٹھے تھے، فون ٹیلی فون کا دور نہیں تھا. حضور فرماتے ہیں بتا تو نے نہیں کہا تھا کاش میرا باپ آ جاتا؟ کہا کہا تو تھا. فرمایا تیری اسی صدا کا جواب بن کے آیا ہوں. کہا تو نے یہ نہیں کہا تھا کاش میرا بھائی آ جاتا؟ کہا یہ بھی کہا تھا. کہا پھر سن تیری اسی صدا کا جواب بن کے آیا ہوں. کہا تو نے یہ نہیں کہا تھا کہ کاش کوئی میرا ہمدرد ہوتا؟ کہا تو تھا. فرمایا تیرا ہمدرد بن کے آیا ہوں. رو دی بچی. اس نے کہا میرا باپ تو ہے لیکن وہ نہیں آیا. حضور فرماتے ہیں بتا بیٹی بات کیا ہے؟ اس نے کہا میں بہت چھوٹی تھی، میرا باپ مجھے بازار میں بیچ کے گیا تھا، اور آج اس نے کہا 7 سال ہو گئے اس گھر کی نوکری کرتے کرتے. کہا اتنا ستم میرے اوپر ہوتا ہے کہ کام پورا نہ ہو تب بھی مارا جاتا ہے، اگر بیماری میں لیٹ جاؤں تب بھی مارا جاتا ہے. اے آنے والے مسیحا بات یہ ہے اتنی ستائی گئی ہوں کہ دکھ برداشت نہیں کر پائی. آج میں نے پہلی بار کہا ہے کاش میرا باپ میرا دکھ دیکھ لیتا، میرا بھائی آتا میرا ستم دیکھ لیتا. وہ جو بیچ کے چلا گیا کاش مجھے آ کے دیکھتا، اسے پتا چلتا بیٹی پہ کتنا ستم کیا ہے. اتنا سننا تھا. نبوت والی آنکھیں برسنا شروع ہو جاتی ہیں. میرے نبی فرماتے ہیں صحابہ اس کا سارا سامان اکٹھا کیا جائے. بچی سے کہتے ہیں بتا تیرا مالک کہاں ہے؟ اس نے کہا فلاں ٹیلے پہ رہتا ہے، فلاں پہاڑی کے پیچھے مکان ہے. مدینے والے نے سارے سامان کا ڈھیر لگوایا. 2 گٹھریاں بنی ہے، ایک گٹھری حضرت سلمان نے اٹھائی، دوسری حضرت بلال نے اٹھائی. جب لے کے چلنے لگے محبوب نے آگے بڑھ کے دونوں گٹھریاں لی. بچی کہتی کدھر لے کے جا رہے ہو؟ کہا میں نے تجھے بیٹی کہہ دیا ہے، میں نے تجھے بیٹی کہا ہے، چل اس کے دروازے پہ جو تجھے خرید کے لایا تھا. جب محبوب گٹھری لے کے چلے صحابہ نے کہا تڑپ کے یا رسول اللہ ہم جانے دینے تیار ہیں. گٹھری کی اٹھا رہے ہیں. کہا زمانے کو بتانا چاہتا ہوں اگر بیٹیاں باپ کی ذمہ داری پہ آ جایا کریں بوجھ نہ سمجھنا، محمد کی سنت سلا کے اس کو کندھے پہ اٹھا کے چلنا. اس لیے میرے حضور نے بوجھ اٹھا لیا. دونوں گٹھریاں رکھ لی. کہا زمانے کو بتانا چاہتا ہوں بیٹیاں پلٹ کے اگر باپ کی چوکھٹ پہ آ جائیں وہ بوجھ نہیں رہتی ہیں، اور ان کا بوجھ باپ کو بوجھ نہیں لگتا ہے. حضور نے دونوں گٹھریاں کندھے پہ رکھی ہیں اور فرمایا بچی سے چلا گیا آگے. وہ آگے آگے جب اس جگہ پہ پہنچی اور وہ سامنے جو یہودی تھا وہ چھت پہ بیٹھا تھا، اس کے کچھ یار تھے میں رشتہ دار وہ بھی آئے ہوئے تھے. اس نے حضور کو آتے دیکھا نا، ساتھ میں بچی کو دیکھا، اس نے سوچا کچھ ہو گیا ہے، کھٹ سے نیچے کود گیا. بچی دروازے پہ لے آئی، میرے حضور نے چوکھٹ بجا دی. اندر سے آواز آئی کون؟ فرمایا انا محمد الرسول اللہ. اس نے دروازہ کھولا، سر سے لے کے پیر تک دیکھا. دیکھنے کے بعد کہا کیسے آئے ہو؟ کہا یہ تیری خریدی ہوئی بچی ہے؟ کہا ہاں. فرمایا اس کی قیمت بتا، آج اسے خرید کے محمد آزاد کرانے آیا ہے. جیسی اتنی بات سنی نا اس نے قیمت تو کچھ نہیں بتائی، دوڑ لگا دی. اندر گیا، جانے کے بعد بڑی پرانی کتاب اٹھا کے لایا، اپنے بزرگوں کی کتاب. لانے کے بعد اس نے کہا تھوڑی مہربانی کریں گے؟ کہا کیا؟ کہ ذرا تھوڑا سا اپنا کالر کا بٹن کھولیں، مجھے کچھ دیکھنا ہے. محبوب نے تھوڑا سا بٹن کھولا، اس نے کتاب کے ورق پلٹے، ورق پہ ورق پلٹتا رہا. اس نے پھر پوچھا کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہا مکے کے. کہا باپ کا نام کیا ہے؟ کہا عبداللہ. خاندان کا نام کیا ہے؟ کہا قریش. اس نے جب اتنا سنا دوڑ کے گیا، اپنے رشتہ داروں کے ہاتھ پکڑے باہر لایا. کہا کتاب تم پڑھو، وضاحت میں کر رہا ہوں. پورے رشتہ دار کھڑے ہیں. کہا ہماری کتاب بتا رہی ہے جو آخری پیغمبر ہوگا خاندان قریش سے ہوگا، عبداللہ کا لخت جگر ہوگا، آمنہ کا راج دلارا ہوگا. کہا ہماری کتاب بتا رہی ہے انسانیت کا ایسا سبق دے گا کہ وہ ایک بچی کو آزاد کرانے کے لیے اس کا بوجھ اپنے کندھے پہ لے کے آئے گا. کہا دیکھو تو صحیح، ایک ایک لائن سے ایک ایک عادت بھی لاؤ. آنکھیں بھی ویسی ہیں جو کتاب نے کہا ہے، چہرہ بھی ویسا ہے جو کتاب کہہ رہی ہے. یہ دیکھو کندھے پہ گٹری بھی ہے، یہ دیکھو بچی بھی ہے. میرے نبی فرماتے ہیں تاخیر نہ کر، قیمت بتا. اس نے رو کے کہا تھا کہ صرف بچی آزاد کرانے آئے ہو؟ کہا ہاں. اس نے کہا یا رسول اللہ اب صرف بیٹی کو آزاد نہ کرائیے، ہاتھ بڑھائیے، ہمیں بھی کفر سے آزادی عطا فرما دیجیے. ہاں یہ
خدا کی قسم یہ میرے نبی نے نا بیٹیوں کے حقوق سکھائے، بیٹیوں سے پیار کرنا سکھایا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ باپ کا انتقال ہو جانا تو بیٹی کو ستانا نہیں ہے، بہنوں کو بوجھ نہیں سمجھنا ہے، خدا کی رحمت سمجھ کے ان کا ساتھ دینا ہے، کھڑے ہو جانا۔ آج تم ان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، مصیبت میں پھنسو گے، خدا کی رحمتیں تمہارے ساتھ کھڑی ہوں گی۔ نوجوانوں، اخلاق سب سے بلند کیجیے گا۔ اخلاق، اخلاقی معیار ہمارا جب اعلیٰ ہوگا نا تو ہمارا معاشرہ خوبصورت نظر آئے گا، بہت خوبصورت نظر آئے گا۔ میرے مصطفیٰ کی دی ہوئی ایک تعلیم پہ عمل کرنے کی کوشش کریں، رشتہ داروں سے پیار بانٹیں، محبتیں بانٹیں، خاص کر کے قریبی رشتہ داروں کو۔ مسئلہ کیا ہوتا ہے نا، بندہ سب کو نوازتا رہتا ہے لیکن پڑوس میں رہنے والے یتیم بھتیجے بھتیجی نظر نہیں آتے۔ دنیا کو بانٹ دے گا پیسہ، اپنے سگوں کو دینے کے لیے بندہ تیار نہیں ہوتا ہے۔ خدا را آپ کو اللہ توفیق دینا، اپنے بچوں کے لیے 1000 کا سامان خرید رہے ہیں، 500 روپے کا سامان یتیموں کے لیے بھی لگا دیں۔ یہ سوچ لیا کرو یار کسی یتیم کو دیکھ کے کہ اس کی جگہ پہ میرے بچے بھی تو ہو سکتے تھے، اس کے باپ کی جگہ میں بھی تو قبر میں ہو سکتا تھا نا۔ یہ سوچ کر کے یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا کرو۔ فرمایا گیا کہ جو شفقت سے یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے تو جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آ جاتے ہیں اللہ اتنی نیکیاں عطا فرما دیا کرتا ہے۔ وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کا مول چکائیں اپنا ہاتھی خالی ہے۔ یہ فری کی جنتیں خرید لیں، سستی جنتیں خرید لیں۔ سب سے زیادہ خوش نصیب وہ ہوتا ہے کہ جس کی کفالت میں کوئی یتیم، کوئی لاوارث ہوا کرتا ہے، سب سے زیادہ خوش نصیب ہوتا ہے۔ اور کیجئے گا یہ کام، غور کیجئے گا، یتیموں سے پیار کریں، غریبوں سے محبت کریں، رشتوں کو نبھا کے چلیں۔ جانا ہے تو جیتے جی جن کا دل دکھایا ان سے معافی مانگ لیں۔ اپنی زندگی میں لوگوں سے جیتے جی معافی مانگ جائیں۔ بہنوں سے گزارش کروں گا اپنے شوہروں سے اپنی انہی کی زندگی میں معافی مانگ لینا، مرنے کے بعد انہیں نوچنے سے نتیجہ کچھ نہیں ہونے والا۔ اگر اللہ اسے موقع دے دے اٹھ کے تھپڑ اور مار دے گا وہ، کہ آپ مرنے کے بعد تو چین سے لیٹا نہیں دے۔ تو تھوڑا سا اس بات کا خیال کرنا ہے، اپنے جتنے بھی آپ کو یہ احساس ہو کہ بھائی مجھ سے فلاں کا دل دکھ گیا ہے تو اس سے معافی مانگ لی دیجیے۔ اللہ ہم سب کو مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق نصیب فرمائے، نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عالی جناب مرحوم نزاکت صاحب آج وہ ہمارے بیچ نہیں ہے، ایسے ہی کتنے لوگ دھیرے دھیرے ہمارے بیچ سے ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں اور ختم ہو جائیں گے۔ ہمیں لگتا ہے اپنے جیتے جی ہم جائیں گے تو کوہرام ہوگا، ہم جائیں گے تو ہنگامہ ہوگا، کچھ نہیں، تیجے تک وہ ساری جگہیں بھر جایا کرتی ہیں۔ جو یار چھوڑ کے جاؤ گے وہ یار اور کسی کو یار بنا لیں گے، جو جائیداد چھوڑ کے جاؤ گے اسے بیٹے بانٹ لیں گے، جو بھی آپ چھوڑ کے جاؤ گے تمہارا کچھ نہیں رہنے کا ہے، سب دوسروں پہ چلا جانا ہے۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اس چیز کا انتظار کریں موت آئے گی تو دیکھا جائے گا۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ فرمایا گیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، ہاں مضبوطی سے تھام لو۔ نوجوانوں کوشش یہ کرنی ہے اپنی زندگی میں کبھی کسی کا دل نہیں دکھانا ہے، کریں گے انشاءاللہ؟ اللہ توفیق دے گا تو دوسروں کی مدد کریں گے انشاءاللہ۔ ہاں ان امیروں سے بچ کر رہنا جن کے کتے ہزاروں کی جیکٹ پہنتے ہیں اور غریبوں کے بچے سردی میں بھی گرم کپڑا نصیب انہیں نہیں ہوتا ہے، ایسا نہیں بننا ہے۔ ہمیں کوشش یہ کرنی ہے، ہمارے پاس اللہ نے دیا ہے، کوئی بات نہیں، ہم پچھلے سال کے گرم کپڑوں سے کام چلا لیں گے، آج ہمارے پیسے سے کسی غریب کے بچوں کا گزارا ہونا ہے تو کرانا ہے، کرائیں گے انشاءاللہ، سارے بولیں انشاءاللہ۔ اور کوشش یہ کریں کہ اپنی زندگی میں ایک نیک کام ایسا ضرور کر دیں کہ یاد رہے کہ انشاءاللہ یہ ہماری بخشش کا ذریعہ بنے گا۔ ایک کام ضرور ایسا کرنا ہے۔ اور ہم نے دیکھو 40 سال برتھ ڈے منا رہے آپ بڈھا بھی، میرے آپ 55 سال ہو گئی میں برتھ ڈے بنانا چاہتا ہوں، دانت لگوا لے بھائی، اس میں سے بار بار ہوا نکل رہی ہے۔ برتھ ڈے منا رہا ٹائم سے پہلے اگربتی پہ پھونک پہنچ گئی، موم بتی پہ بجھ گئی، ہاں کیونکہ سانس ہی دانتوں میں گوا رہا اس کے۔ تو بھئیے یہ برتھ ڈے، یہ جنم دن کبھی خیال کیا کرو 55 سال گزر گئے، 60 گزر گئے، آج تک رب کو راضی نہ کر سکے، عادت بنا لو، ایک دن کا کم سے کم اتنا لمبا سجدہ کر لو جو یاد رہے، انشاءاللہ اس سجدے کے ذریعے اللہ بخشے گا۔ اور اللہ بڑا کریم ہے، وہ بہانہ ڈھونڈتا ہے، اس کی رحمتوں کو بہانوں کی ضرورت ہوتی ہے۔
رحمت حق بہانہ می جو ہے، اللہ کی رحمت بہانے تلاش کرتی ہے، وہ تو بخشنا چاہتا ہے، اسے کیا فائدہ کوئی دوزخ میں جائے، وہ تو چاہتا ہے کہ تمہیں جنت دے، تمہارے لیے جنت بنائی ہے اس نے، اور یہ سچ ہے۔ جب کہیں حضور کی باتیں ہوتی ہیں اور اس کے نام سے ہوتی ہے نا، جو مر جاتا ہے تو فرشتے اس کی قبر میں نا ثواب کی گٹریاں لا کے کھولتے ہیں، تو وہ فرشتوں سے پوچھتا بھی اندھیرا تھا اجالا کیسے ہو گیا؟ کا پتہ نہیں، تیرے بیٹوں نے، تیرے بھتیجوں نے، تیرے بھائیوں نے آج تیرے ایصال ثواب کے لیے حضور کی محفل سجائی، زبیر حسانی نے حضور کی نعت پڑھی ہے، اللہ نے اس کے بدلے میں تیری قبر میں نور عطا فرما دیا ہے۔ تو یہ اس لیے محفل سجتی، وہ بڑا کریم ہے اور اس کی رحمت پہ 100% امید ہے، اسے ایک بار یا کریم کہہ دو، وہ 70 بار کہتا مانگ میرے بندے کیا مانگتا ہے۔ آج ہم کہتے ہیں کریم، ماسٹر نزاکت صاحب کی مغفرت فرما دے، رحیم رحمان ماسٹر نزاکت صاحب کی مغفرت فرما دے، وہ بڑا کریم ہے، انشاءاللہ وہ اپنے محبوب کے صدقے میں مرحوموں کو بخش دیتا ہے۔ ہاں، منگتوں کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی، دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے، مانگیں گے مانگی جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لاغ نہ حاجت اگر کی ہے۔ ہاں، لبواں ہیں آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیری پاک در کی ہے۔ لوگوں، نوجوانوں، بدلو اپنے آپ کو، انشاءاللہ مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کریں گے انشاءاللہ، حلال روزی کھائیں گے انشاءاللہ، کسی کا حق نہیں ماریں گے انشاءاللہ، بلکہ لوگوں کا حق دے کے جائیں گے انشاءاللہ، بہن بیٹیوں سے پیار کریں گے، زور سے بولو انشاءاللہ۔ مولا کریم ہماری نسلوں کو برکت عطا فرمائے، نوجوانوں کو ترقی عطا فرمائے، بس جو ہوئے اغلاط ان کو معاف فرمائے۔ رب کائنات زندگی نے دیا ساتھ، پھر ہوگی ملاقات، چمن رہا پھول کھلیں گے، زندگی رہی پھر ملیں گے، مسافر ہیں ہم بھی مسافر ہو تم بھی، کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی۔ سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔